کو تو چاہیے تھا ابھی عوام ورلڈ کپ کے دکھ سے نہیں نکلی، آپ کو تو چاہیے تھا آپ عوام کے اوپر وہ جو زخم ہے اس کے اوپر کوئی مرہم لگائیں، دوائی لگائیں، اپنے اوپر سے نمک چھڑکیں، ہٹ درمیے کی ہیں، ریٹائرمنٹ دی ہے۔ حارث روف جناب عنقریب انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو میاں ولاگس۔ تو جناب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ہم بیٹھ کے ولاگ کر رہے ہیں، بڑے دنوں بعد کافی سکون سے ولاگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور کچھ دنوں میں ہم اپنے اسٹوڈیو سے ولاگ کریں گے، تھوڑا کام چل رہا ہے، کچھ دنوں تک ہم لوگ اپنے اسٹوڈیو کے اندر سے ولاگ کریں گے۔ تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں جناب ولاگ سٹارٹ۔ تو ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ہماری ملتی رہیں، اور اگر ویڈیو کا مزہ آئے کمنٹس بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو جناب آئیے کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ سٹارٹ۔ تو جناب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج جناب محمد حفیظ پاکستانی ہیڈ کوچ جو ایکس پلیئر بھی رہ چکے ہیں جناب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بہت ساری باتیں، جس میں سے ایک بات سب سے زیادہ جو اہم تھی وہ بات ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لڑکوں کی پریکٹس سے متعلق انہوں نے بات کی، انہوں نے کافی باتیں اس کے اندر بتائیں لڑکوں کے آسٹریلیا کے ٹور کے بارے میں جناب۔ لیکن ان سب باتوں کے اندر جناب جو سب سے اہم بات جس کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ جس کو سوشل میڈیا پہ اٹھایا جا رہا ہے جناب، وہ بات تھی جناب محمد عامر اور عماد وسیم کو لے کے۔ جی جناب، محمد حفیظ نے انکشاف کیا کہ جناب، انکشاف نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا، ان کا کہنا تھا کہ جناب میں نے ذاتی طور پہ محمد عامر اور عماد وسیم کو ریٹائرمنٹ کے بعد کالز کی، اور ان کو کالز کرنے کے بعد ان کو پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی کے لیے ریکویسٹ کی۔ ان سے کہا کہ جناب جو طریقہ کار ہے آپ واپس پاکستان کی ٹیم کے اندر آئیں اور واپس آپ ڈومیسٹک کے اندر جائیں، ڈومیسٹک کھیلیں جا کے، یا جو نیشنل T20 کپ ہو رہا ہے جناب وہ کھیلیں، تاکہ ہم لوگ آپ کو ٹیم کے اندر واپس لے سکیں، آپ پرفارمنس کر سکیں۔ یعنی کہ ان کو میسیج ہے کہ آپ ایک پاکستان کے ہیروز ہیں، سٹار ہیں، آپ کو ہم کسی بھی صورت جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ تو جناب اس کے جواب کے اندر ان کا کہنا تھا کہ جناب مجھے پوزیٹیو جواب نہیں ملا، ان دونوں نے صاف انکار کر دیا ریٹائرمنٹ واپس لینے سے۔ اب اگر وہ یہ ریٹائرمنٹ واپس لے لیتے ہیں تو ان کے لاکھوں ڈالرز کا کیا بنے گا؟ ان کے وہ پیسے جو کروڑوں روپے میں بننے ہیں جناب، ان کا کیا بنے گا؟ وہ جناب لالچ نہیں ٹکنے دیتی، یہ لوگ پاکستان کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں جناب۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے حارث روف ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں حارث روف کا معاملہ کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ولاگ میرا لکھ لیجئے گا اور یہ بات بھی میری لکھ لیجئے گا جناب، کہ حارث روف کا معاملہ کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے BBL کو لے کے۔ اس نے جو بگ بیش لیگ کھیلنے جانی ہے جناب، PCB تو اس کے اوپر NOC دینے کا فی الحال کوئی ارادہ ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ بلاگ جب تک آپ کے پاس آئے گا مجھے یہی امید ہے کہ کوئی NOC اس کو جاری نہیں ہوگا، اور PCB کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے NOC جاری کرنے کا۔ PCB کا کلیئر کٹ میسیج ہے جناب، وہ کلیئر کٹ میسیج وہاب ریاض کے جو جب ٹیم اناؤنس کی تھی اس کے اندر جب انہوں نے بتایا تھا کہ جناب کہ ہماری خواہش تھی کہ محمد حارث جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز کھیلے، پہلے انہوں نے مادگی بھی ظاہر کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں نے BBL میں جانا ہے، یہ تو وہ تو اس کے اندر بھی وہاب ریاض میں تھوڑا سا تمکا جو تھا وہ لگا دیا تھا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ جناب حارث روف کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو حارث روف کے لیے بہت بڑا میسیج ہے، اگر محمد عامر اور عماد وسیم نہیں نہ بچے، آپ بچیں گے آپ بھی نہیں، خیر آپ کی بھی نہیں ہونی۔ تو میں تو کہوں گا بالکل اس چیز کے اوپر کہ اگر حارث روف کو NOC دینا ہے تو جناب پھر عامر اور عماد وسیم کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں، جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جناب حارث روف بھی ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے۔ یہ آپ کو شوکنگ خبر کسی بھی وقت مل سکتی ہے، کیونکہ BBL کا کانٹریکٹ ہے جناب، انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، ان کو وہ لیگ کھیلنی ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ وہ PCB کے انڈر رہتے ہوئے وہ لیگ نہیں کھیل سکتے جناب۔ اگر انہوں نے وہ لیگ کھیلنی ہے جناب تو حارث روف کو بھی مستعفی ہونا پڑے گا، کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا پڑے گا جناب۔ ایسے میں اگر یہ کرتے ہیں تو جناب پھر عوام ان کے چہروں کو پہچان لیں، کرکٹ شائقین ان کو جان لیں، پاکستانی عوام ان کو جان لے کہ جن لوگوں سے آپ امیدیں لگاتے ہیں پاکستان کے لیے پرفارمنس دینے کی، وہ اپنی مفاد کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، وہ اپنے پیسوں کے لیے، اپنے ڈالرز کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، پاکستان کے نام کو رون دیتے ہیں وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پاکستان کے لیے نہیں، ہم پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں جناب۔ اور دوسری طرف جناب جو بڑی مزے کی ایک نیوز نکل کے آ رہی ہے جناب، وہ ہے بابر اعظم کو لے کے۔ بابر اعظم نے جناب BBL کے اندر جو ان کو $4.5 کی آفر ہو رہی تھی، پاکستانی تقریباً 12 کروڑ، وہ جناب انہوں نے ٹھکرا دی۔ انہوں نے اپنی نیشنل ڈیوٹی، انہوں نے پاکستان کی ڈیوٹی کرنے کو زیادہ پریفر کیا۔ یہ ہوتا ہے ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک اپنی وہ
پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے لیے کھیلنے کی لگن وہ یہ ہوتی ہے جناب، خالی پیسہ نہیں کمانا ہوتا، خالی پیسہ ہی نہیں بنانا ہوتا. یہ BBL شاید اگلے سال پھر آ جائے، دوسری لیگ شاید پھر آ جائے، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ جو ٹور کرے گا یہ ایک ہسٹری میں لکھا جائے گا. آسٹریلیا کا ٹور ویسے بھی ہمارے لیے جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایک مایوس کن نہیں گزرتا پچھلے کچھ سالوں سے آپ دیکھتے ہیں تو. اور جناب آپ کو یاد ہے رکی پونٹنگ نے جناب ایک ٹویٹ کیا تھوڑے دن پہلے، انہوں نے بیان دیا، بلکہ انہوں نے کافی طنزیہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جب لاسٹ ٹائم پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا آئی تھی تب میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ آسٹریلیا کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، یہ تو وہ. انہوں نے کہا اب جو بولنگ سائڈ آ رہی ہے تو اس کے اوپر صرف مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ وہ آپ کو اتنا نان سیریس لے رہے ہیں. اور یہ ایک آسٹریلیا کی عادت ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ میچ کھیلنے سے پہلے نا وہ دوسری ٹیم کے دماغوں کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں جناب. اور پاکستان کے ساتھ جناب یہی کر رہے ہیں. وہ ان کو پہلے سے ہی جناب وہ ان کو مینٹلی پریشرائز کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اور ایسے میں حارث روف کو جناب یہ آسٹریلیا کا ٹور کرنا چاہیے تھا، ان کو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہیے تھا، ان کو پاکستان کے لیے اپنی پریزنس شو کرنی چاہیے تھی. وہ بابر اعظم سے سبق سیکھیں. اماد وسیم اور عامر جو کھڑے ہو کے بابر اعظم پہ تنقید کرتے ہیں نا، وہ کم از کم آج اپنی گریبانوں کے اندر جھانکیں. آپ لوگ جناب بابر اعظم کو بیٹھ کے سیلفش پلیئر کہتے ہیں. اس سیلفش پلیئر کی دیکھیں جناب اس کے دل میں پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے، وہ پاکستان کے لیے کیسے پرفارم کرنا چاہتا ہے یا پاکستان کے لیے کیسے کھیلنا چاہتا ہے. وہ بھی BBL کے اندر جا سکتا ہے، آپ سے مہنگا بکے گا جہاں بھی بکے گا، یا آپ سے زیادہ ہی پیسے مل رہے ہیں اس کو. اتنے پیسے آپ کو نہیں مل رہے ہوں گے جتنے اس کو مل رہے ہیں. اور اس نے ٹھوکر ماری ہے جناب 12 کروڑ کو، اور 12 کروڑ چھوڑ کے جناب پاکستان کے لیے کھیلنا چاہ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دینا چاہ رہا ہے پاکستان کے لیے. اور پھر آپ لوگ اٹھ کے تنقید کرتے ہیں جب ایک ایسے پلیئر پہ، تو آپ سے گھٹیا پھر کوئی نہیں ہے، آپ سے بدتمیز کوئی نہیں ہو سکتا. اور حارث روف کے لیے جناب خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. حارث روف جناب عنقریب انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کم از کم جہاں تک میری سوچ جا رہی ہے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ اندر کی کچھ باتیں بھی ہیں، کچھ چیمگوئیاں بھی ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو جناب اگر NOC نہیں ملتا PCB کی طرف سے حارث روف کو تو بہت زیادہ ٹینشن والا ماحول کریٹ ہونے جا رہا ہے. اگر PCB نے NOC دینا ہے تو جناب پھر عامر اور اماد کو بھی دینا چاہیے تھا، پھر ان کو بھی ریٹائرمنٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا، خاص طور پہ اماد وسیم کو. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے تو جو کیا ان کے ساتھ کم از کم اتنا بھی لازمی ہونا چاہیے کہ پھر ان کو پاکستان سے نکالنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ جاؤ کے BBL والوں سے آپ لوگ نیشنلٹیز لو، جو اپنے بیوی بچے اٹھاؤ اور وہاں پہ جا کے بیٹھو. حارث روف کے ساتھ بھی کم از کم یہی ہونا چاہیے. جو آپ نے ایک سیٹ کیا ہے نا مینڈیٹ دوسروں کے لیے، عامر اور اماد کے لیے، حارث روف کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے. لے اب حارث روف ریٹائرمنٹ اور جائے کے کھیلے BBL تاکہ عوام کو ان کا اصلیت کا پتہ چلے. محمد حفیظ نے جو اتنی بڑی بات کی جناب کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی ہٹ درمی یا اس کو کہیں آپ انکار، وہ صاف بتاتے کہ لوگ کس حد تک لالچی ہیں، کمینے ہیں، بھوکے ہیں پیسے کے. یہ جو کرتے ہیں پیسے کے لیے کرتے ہیں. اور اس فکسر سے کیا امید کریں محمد عامر سے، وہ جو پاکستان کا نام پہلے بیچ چکے، وہ تو ڈالرز کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جناب. اور کم از کم ان لوگوں کو پاکستان کے اندر نہیں آنا چاہیے. یہ بہت بڑا ایک پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر پاکستانی کھلاڑیوں نے دکھا دیا کہ جناب ہم ڈالرز کے لیے کھیلتے ہیں، ہم جناب کرکٹ اپنے وطن کے لیے نہیں کھیلتے. جائیں جا کے سیکھیں آج انڈیا سے، انڈین پلیئرز سے، جائیں جا کے ان سے پوچھیں کس طرح ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے کھیلنے کی لگن. کیا کیا آپ نے؟ آپ کو تو چاہیے تھا ابھی عوام ورلڈ کپ کے دکھ سے نہیں نکلی، آپ کو تو چاہیے تھا آپ عوام کے اوپر وہ جو زخم ہے اس کے اوپر کوئی مرہم لگائیں، دوائی لگائیں، اپنے اوپر سے نمک چھڑکیں. ہٹ درمیے کی ہیں، ریٹائرمنٹ دی ہے، آپ نے بگ بیش کھیلنی ہے، پاکستان کے لیے نہیں سرو کرنا آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو ڈالر چاہیے بس. تو جاؤ بھائی اس ملک سے بھی جاؤ اور جان چھوڑو، اٹھاؤ اپنے بیوی بچے اور جاؤ یہاں سے نکلو. اگر تم پاکستان کے لیے سرو نہیں نہ کر سکتے ہو. میں ایک سن رہا تھا ولاگر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ جناب حارث روف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس بیچارے کو NOC نہیں دے رہے یا یہ کر رہے ہیں. وہ بیچارہ جو پاکستان کے لیے سرو نہیں کرنا چاہتا اس کو NOC دے دیں. میں کہتا ہوں اس کو اس ملک کے اندر نہ رکھیں، اس کو کہ فارغ جا کے جہاں پہ کھیلنا کھیل دوں.
جاؤ جہاں پہ کرکٹ کھیلنی ہے بھائی جا کے کھیلو، اٹھاؤ بیوی بچے اور تم بھی جاؤ اور سب کچھ. بھائی پاکستان کے اندر پہلے بھی بتایا بہت ٹیلنٹ ہے. اگر عامر کے جانے سے اس ٹیم کو فرق نہیں نہ پڑا، حارث رؤف کے جانے سے بھی نہیں پڑے گا. یہاں پہ عمران خان آیا، وسیم اکرم آئے، وقار یونس ہے، شعیب اختر آئے، کتنے کتنے بولر، رانا انوید الحسن، پتہ نہیں شبیر احمد، پتہ نہیں کون کون سے میں نام لوں گا. حال ہی میں دیکھ لیں آپ، محمد عرفان آئے، جنید خان، سہیل خان، اس کے بعد راحت. یار یہاں پہ اتنے پیسرز آئے، پاکستان کو فرق نہیں پڑا. آپ جائیں گے تو جناب پیچھے زمان خان بیٹھا ہے، احسان اللہ بیٹھا ہے، پیچھے آپ کے وہ بیٹھا ہے اپنا جو جمال لڑکا ہے وہ بیٹھا ہے. بے شمار پیسرز پڑے ہیں یہاں پہ. ہر بار پی ایس ایل میں نئے سے نئے چیئر آتا ہے. تو جائیں آپ بھی جان چھوڑیں. تو جناب آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، کمنٹس کے اندر لازمی بتائیے گا کہ کیا آپ کے بھی جذبات یہی ہیں ان لوگوں کو لے کے جنہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے. تو مجھے آپ دیجیے گا اجازت، ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئکن دبائیں. اللہ حافظ.